ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ حضرات محترم، یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قانون بتایا کہ کوئی انسان جو ہے وہ صرف اپنی ذات کا مکلف ہے۔ اگر وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی اور انہیں حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو بتایا، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ ساری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی چاہت رکھتے تھے کہ آپ کے جو قبیلے کے لوگ یا جو بھی کافر ہے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں اے میرے پاک پیغمبر، آپ مکلف نہیں ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو آپ سے پوچھ ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ لڑائی سے بھاگتے تھے جو منافقین مدینہ تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ قتال کیجئے اللہ کے رستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے علاوہ مکلف نہیں ہیں کسی کے۔ وحرض المؤمنین، لیکن مومنوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، انہیں ابھاریے، جو منافق نہیں مانتے انہیں چھوڑیے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ رب العزت روک دے گا لڑائی کو کافروں سے، یعنی یہ کافر ایک وقت آئے گا کہ یہ لڑائی سے ہی بھاگ جائیں گے، پھر رک جائیں گے، اور یہی ہوا۔ پہلے بدر کا معرکہ بہت بڑا ہوا، پھر احد کا ہوا، پھر احزاب کے لیے جب آئے تو اللہ نے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں اپنے غصے کے اندر ہی میں نے انہیں لٹا دیا، وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے۔ تو جب یہ وہاں سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے بلکہ ہم جائیں گے ان کے پاس۔ اور اس کے بعد اہل مکہ میں کبھی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ حملہ آور ہوں، بلکہ ہجرت کے 8ویں سال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 انسانوں کے ساتھ مکے میں آپ لشکر کے ساتھ پہنچے، اور اللہ نے بغیر خون بہائے، بغیر لڑائی کروائے مکے کو فتح کروا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے وعدے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
کہ قریش مکہ باز آ جائیں، یہ پھر نہ آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہہ دیا کہ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ جو کافر لوگ ہیں انہیں لڑائی سے روک دے گا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، حالانکہ سب سے سخت لڑنے میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، واشد تنکیلا، اور حالات کو بدلنے میں بھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں کہ من یشفع شفاعتا حسنتا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود نیکی نہیں کر سکتا یا اس کے پاس استعداد نہیں ہے یا اپنی نیکیوں کو اور بڑھانا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص کسی کی اچھے کام میں سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی غریب آدمی کو خود نہیں دے سکتے، آپ کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، آپ اسے کچھ دے دیجئے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب پیسے اس نے دیے، لیے اس نے، آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے جتنا اجر پیسے دینے والے کو ملے گا اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کہتے ہیں بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، آپ کے کہنے پہ وہ نماز پہ آ جاتا ہے، تو جہاں اس کی نماز کا اسے اجر ملے گا اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ تو یہ اچھے کام میں سفارش کرنی، اچھی بات پہنچانی، یہ انسان کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اور اس کے برعکس کہا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو برے کام میں سفارش کرے گا، برے کام کی ترغیب دے گا، جہاں برا کام کرنے والے کو گناہ ملے گا اس کے گناہ کا حصہ اسے بھی ملے گا جس نے اسے یہ رستہ دکھایا۔ اب دیکھیے نا، کوئی کسی کو فلم دیکھنے کے لیے لے جاتا ہے یا کسی کو کہتا ہے سگریٹ پی لو یا ایسا، وہ اس نے خود غلط کیا لیکن جس نے کروایا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ یہ ایک ایسا قاعدہ قانون ہے جس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر اچھائی کی سفارش کریں گے تو اچھائی ہمیں بھی ملے گی، اگر برائی کی سفارش کریں گے تو برائی کے حصے دار ہم بھی ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا نگران ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ آج یہ ہمارے ملک میں مذہبی اور سیاسی اعتبار سے جو تعصب پیدا کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہم دوسرے کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ صحیح بندہ نہیں ہے، اس کی سلام کا کیا جواب دینا، یا یہ بندہ مسلکن ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اگر جنگ کے اندر بھی کوئی شخص سلام کرتا ہے تو یہ نہ کہو لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر آپ کو کوئی دعا دیتا ہے، سلام کرتا ہے، تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اسے جواب دیں، اگر بہتر طریقے سے نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا جواب تو دیں جتنا ہے۔ یعنی اس نے السلام علیکم کہا تو بہتر بات یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام تو کہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی سلام کرے، آج بدقسمتی سے مساجد میں محراب و منبر کے اندر بیٹھنے والے علماء جو ہیں یہ لوگوں کو یہ بات سکھلاتے ہیں کہ تمہیں فلاں مسلک کا بندہ سلام کرے تو جواب نہیں دینا، حالانکہ یہ حکم
ایک کافر کے لیے ہے کہ آپ نے اسے بھی جواب دینا ہے، تو اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو آپ نے صرف وعلیکم کہنا ہے، کیونکہ کفار اپنی زبان کو موڑ کے السلام علیکم کہتے تھے۔ بدقسمتی سے لا علمی میں ہم بھی السلام علیکم، اس کا مطلب ہے ہلاک ہو جائے۔ تو جی اس کے جواب میں کہا تم وعلیکم کہو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک شخص بدتمیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا یا مزمم۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، مزمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کو مذمم کہا ہے اور آپ نے صرف اتنی سی بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، میں نے اسے کہا تم ہوگے، میں کیوں ہوں؟ تو اس لیے اگر کوئی انسان دعا دیتا ہے، سلام کرنا ایک دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو جب دعا کریں بتحیۃ فحیوا باحسن منها، ہمیں چاہیے کہ اس سے بہتر طریقے سے جواب دیں، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرتی طور پہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔